مسئلہ تقدیر کیا ہے؟ اگر ہر چیز پہلے سے ہی لکھی ہوئی ہے تو پھر انسان کو سزا یا جزا کس بنیاد پر دی جائے گی؟ دیکھیں، ہر چیز پہلے سے ہی لکھی ہوئی ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور انسان کے پاس اختیار ہے یا نہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ میں اس کو آگے جا کر ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، یہ بات تو کلیئر ہے کہ ہر چیز پہلے سے ہی لکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ روایات کو سائڈ پہ بھی کر دیں، پھر بھی قرآن میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اس سے تو آپ فرار حاصل نہیں کر سکتے کہ ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، ہر چیز پہلے سے ہی لکھی ہوئی ہے۔ لیکن انسان کے پاس اختیار ہے یا نہیں ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس کو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں، ہر چیز پہلے سے ہی لکھی ہوئی ہے، اس کو دیکھنے کے دو زاویہ نظر ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم وہ کرتے ہیں جو کہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے، اور دوسری سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ پہلے سے وہ لکھا ہوتا ہے جو کہ ہم نے کرنا ہوتا ہے۔ یہ دونوں سٹیٹمنٹس بالکل 180 ڈگری اپوزٹ ہیں، اور ہمیں بالکل ایک ڈفرنٹ اپوزٹ ورلڈ ویوز دیتے ہیں۔ پہلی سٹیٹمنٹ میں تقدیر کے اوپر فوکس ہے کہ تقدیر میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے ہم نے وہ کرنا ہے، ہم تقدیر کے پابند ہیں، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے۔ پہلی سٹیٹمنٹ اس چیز کو شو کرتی ہے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، ہم جو کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ لیکن دوسری سٹیٹمنٹ کیا ہے کہ تقدیر میں وہ لکھا ہوتا ہے جو کہ ہم کرتے ہیں۔ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کو علم تھا، فیوچر کا اللہ تعالیٰ کو علم تو ہے نا کہ کل میں کیا کروں گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو اب علم ہے، تو اس علم کو اللہ تعالیٰ نے اگر لکھ بھی دیا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن میں وہ کرتا ہوں، تقدیر میں وہ لکھا ہوتا ہے جو کہ میں نے کرنا ہے۔ اس سٹیٹمنٹ میں اصل فوکس میرے اوپر ہے، نہ کہ اصل فوکس اس کے اوپر ہے کہ لکھا کیا ہوا ہے۔ یہ جو دوسری سٹیٹمنٹ ہے، یہ اس مسئلے کو حل کر دیتی ہے کہ انسان کے پاس اختیار ہے یا نہیں ہے۔ اس سٹیٹمنٹ سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ انسان کے پاس اختیار ہے۔ لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کو آپ سمجھ نہیں پاتے۔ انسان اکثر یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے ماحول کی پیداوار ہوں، جو مجھے شخصیت دی گئی، جو میری تربیت ہوئی، کیا وہ ان چیزوں کو میں نے خود چوز کیا ہے؟ جو میرا ماحول ہے، جو مجھے بچپن سے ماحول ملا، یا اوور آل اللہ تعالیٰ نے جو مجھے شخصیت دی، کیا وہ میں نے خود چوز کی ہے؟ تو اس طرح سے اگر بندہ سوچے تو پھر انسان اسی طرف جاتا ہے کہ سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے اور میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، میں اپنے صرف ماحول کا پروڈکٹ ہوں۔ تو یہ دوسری سٹیٹمنٹ تقدیر کے مسئلے کو تو حل کر دیتی ہے، لیکن اس کو انسان سمجھ نہیں پاتا۔ انسان ایسے ہی سوچتا ہے کہ میں اپنے ماحول کی پیداوار ہوں، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ آخرت کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کے پاس اختیار ہوا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، اور انسان کے پاس اختیار نہ ہوا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر انسان کے پاس اختیار نہ ہوا تو اینڈ پہ انسانوں کو سزا نہیں دی جائے گی، اور یہ جو سزا کا تصور اب ہمیں بتایا گیا ہے، اس کو آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صرف انسانوں کی آزمائش کے لیے تھا، بس انسانوں کو ڈرایا گیا تھا، صرف انسانوں کو ان حالات سے گزارا گیا تھا۔ اور اگر انسان کے پاس اختیار ہوا تو تب بیٹر آپشن یہی ہے کہ آپ آج یہ مانیں کہ انسان کے پاس اختیار ہے۔ آج ظاہر میں جو بھی کرتا ہوں وہ میں اپنی مرضی سے کرتا ہوں، تو آج مجھے یہی سوچنا چاہیے کہ میرے پاس اختیار ہے اور مجھے اچھائی کرنی چاہیے اور برائی سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ آخرت میں اگر اختیار میرے پاس ہوا تو پھر ان لوگوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا کہ جو صرف یہی سوچتے ہیں کہ ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، لہٰذا آپ اچھائی کریں، برائی کریں، جو مرضی کریں۔ تو آج ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ ظاہر میں ہم جو بھی کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، لیکن اگر انسان کے پاس اختیار نہ ہوا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے، انسان کے پاس اختیار ہے یا نہیں ہے اس حوالے سے۔ لیکن یہ بات تو کلیئر ہے کہ ہر چیز پہلے سے ہی لکھی ہوئی ہے۔ وہ پریکٹیکلی آگے کیسے لکھی ہوئی ہے، ہم وہ کرتے ہیں جو کہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، یا پھر تقدیر میں وہ لکھا ہوتا ہے جو کہ ہم کرتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے، اور دونوں پاسبلٹیز کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، دونوں کے ساتھ ہی مطلب کہ چیزیں ایکسپلین ہو سکتی ہیں۔